اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اٹس اباؤٹ آل وائن. جس سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کی کہ شراب کی بھٹی میں کام کرنا، مزدوری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، اٹس حرام. ہمیں شراب سے متعلق جتنی بھی کوسچنز جو لوگ مجھ سے کر سکتے تھے انڈیویجولی آئی ہیو رسپونڈیڈ ٹو دیم، بٹ ناؤ آئی مسٹ کلیئر ہیئر کہ جو جتنے سنیک بارز ہیں، کیسینوز ہیں، کلبز ہیں، اسپیشلی ان یورپس اور ایون ان ایشیا اور افریقہ، جہاں جہاں شراب کا تعلق ہے، بیکاز اٹس حرام. ایک وقت وہ آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب حرام، تو عرب کی گلیوں میں شراب سارے گلیوں میں، سڑکوں میں پھر رہی تھی اور پینے والا کوئی نہیں تھا. اور وہ ایسے پیار کرنے والے لوگ تھے، ماننے والے لوگ تھے. اور آج جب یہ لوگ یعنی جوان لڑکیاں، یونیورسٹی کی ایجوکیٹڈ لڑکیاں اور لڑکے شراب پیتے ہیں ایون ان پاکستان، تو ہم جیسے لوگ بہت ہی افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا یہ بن رہا ہے اس ملک کا، کہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی وہ مسلمان آج کرنے پہ راضی ہے اور کر کے شاید شوخی بھی مارتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا اچھا کام کر لیا. ایک تو یہ کہ شراب پینا حرام، سگریٹ پینا حرام، اور شراب سے مطلب ڈیل کرنا، ایون کہ جیسے یہ گلاس ہے اس میں شراب ہے، آپ کسی کو صرف پکڑا رہے ہو جسٹ ٹو ہیلپ، کہ وہ دور بیٹھا ہے آپ سے مانگ رہا ہے کہ گلاس پکڑا تو اس میں شراب ہے، تو یہ بھی حرام ایکٹیویٹی ہے. اٹس ناٹ الاؤڈ. آپ گناہ میں اتنا ہی مرتکب ہوئے جتنا پینے والا، اتنا ہی سپلائر ہے، اتنا ہی کہہ لیں بروکر ہے، اتنا ہی ٹرانسپورٹر ہے. جو بھی اس کام میں انوالو ہوگا وہ گناہ گار ہوگا. اور اب وہ لڑکیاں جو باہر کی ملکوں میں رہ کر جینز پہن کر یہ کام کر رہی ہیں اور ان کی مجبوری ہے، چونکہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں، گھر کو شیئر کرنا چاہتی ہیں، گھر کے ایکسپنسز کو میٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کی مجبوری ہے. لیکن مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو دا چوائس ان فیکٹ ٹو سلیکٹ دا رائٹ جاب. جو حلال قسم کی جاب ہے اس کی مثال میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی کہ اگر کوئی شخص مسجد میں مزدوری کرتا ہے، ایک شخص شراب کے اڈے پہ کام کرتا ہے، تو مزدوری دونوں کر رہے ہیں. لیکن جو شراب کے اڈے میں چونکہ دیٹ از حرام ایکٹیویٹی، اس میں جتنی بھی محنت کر لو گے سب رائگاں جائے گی. اور جب تک وہ کارخانہ یا وہ کلب یا کیسینو قائم رہے گا، جو اس کی تعمیر اور ترقی میں جنہوں نے ہاتھ ڈالا تھا وہ سدا گناہ گار رہیں گے. جتنی بھی وہاں برائی ہوگی اس کا سارا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا ایک نہ ایک دن. اسی طرح جنہوں نے مسجدیں بنائی، ان کی بنیادوں میں حصہ ڈالا یا مدد کی یا اس میں مزدوری کی، تو جب تک مسجد قائم رہے گی جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان کو ان کا ثواب ملتا رہے گا. تو اب سلیکشن از ان یور اون ہینڈ، کہ باہر کی دنیا میں، ڈنمارک میں اور دوسرے ملکوں میں لڑکیاں خاص طور پہ کلبز میں جا کر یہ بیچاری اکیلے کلرکی کرتی ہیں. اور ظاہر ہے جب وہ ہو سکتا ہے کیش کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوں اور کیش کاؤنٹر پہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور جب اس میں یہ بھی آئے گی تو آپ اس کے بھی پرائسز لکھو گے، تو اٹ مینس یو آر ڈیلنگ ود دی حرام آئٹمس. تو حرام یعنی شراب سے بھی بچنا چاہیے اور جو اسموکنگ ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، چونکہ دونوں حرام ہے. حرام کا مطلب ہوتا ہے منع ہے، اٹس ناٹ الاؤڈ، پروہیبٹڈ، بینڈ آئٹمس. تو اب جو پہلے اگر گلیوں میں شراب رول سکتی ہے تو آج امریکہ پی رہا ہے یا امریکہ پلا رہا ہے، یورپ کو پلا رہا ہے، وہ سپلائر ہے پوری دنیا کا. وہ ہر مسلمان کنٹریز میں، جیسے پاکستان میں امبیسیز ہیں، امبیسیز میں جتنے نان مسلمز کام کرتے ہیں ان کے پاس لائسنسز ہوتے ہیں، وہ لائسنس دکھا کر شراب پاکستان میں، اس کا مطلب ہے یہاں کارخانے موجود ہیں. تو یہ عجیب قسم کی اسلامک اسٹیٹ ہے. اور یہ صرف پاکستان کا مزاج نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی اسلامک اسٹیٹس ہیں وہاں یہ حرام ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آئی ایم سو سوری ٹو میک اٹ کلیئر ہیئر کہ ان سے بچنا چاہیے، بلکہ حکومتوں کو چاہیے کہ اس پر پابندی لگائیں کہ جب یہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو ہمارے ملک میں بھی جائز نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ نے شراب پینی ہے تو پھر اپنے ملک میں واپس جائیں، وہاں جو مرضی کریں. ہمارے ملک میں رہنا ہے
تو یہ جو انداز زندگی ہے، طرز زندگی ہے، اس کو بنانا پڑے گا. اور اگر آپ نے پینی ہے فرض کر لو تو یو کین ناٹ کیری، آئی مین ایون وی شوڈ ناٹ الاؤ people to bring this type of wine or the شراب from outside country. تو چونکہ ظاہر ہے جب کوئی مرد مومن بیٹھے گا تو اور اس کے پاس علم ہوگا، چونکہ آج علم بھی نہیں ہے، وہ جو باہر کی دنیا میں باہر میں کام کر رہا ہے، وہ وہاں لنڈن میں فرض کر لو مسجد بھی بنا رہا ہے، وہ خانہ کعبہ جا کے حج بھی کر رہا ہے، تو چونکہ اس کی کمائی ٹوٹل حرام ہے اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے 100 جسٹیفیکیشنز لے کر کہ میں تو مزدوری کر رہا ہوں، بینک میں جو کام کرنا ہے. ظاہر ہے اگر ہم سود کو دیکھیں تو سود کے حوالے سے بینک میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کی بھی تنخواہ جو ہے وہ بینک کے سودی انٹرسٹ سے ہی آتی ہے. تو اب پتہ نہیں ہے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ وہ ہر اس کام میں مطلب ہاتھ ڈال رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ روٹی کا جب معاملہ اللہ نے لیا ہوا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، تو رزق کے بارے میں چونکہ آپ کو نہیں بتایا گیا. اور والدین جو آج پریشان ہیں، چاہے وہ یورپ میں یا پاکستان میں، سب کا حال ایک جیسا ہے. اگر پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ شرابیں اور سگریٹیں اور یہ نشہ کر رہی ہیں، نشہ کون سا، شیشہ پی رہی ہیں. شیشہ کہاں جا کے پیا جا رہا ہے؟ یہ میک ڈونلڈز میں. فاطمہ جناح یونیورسٹی کی لڑکیاں جو ہیں اکثر وہاں جا کر یہ پیتی ہیں، اور وہ آ کے گھر میں ضد بحث کرتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ کہ نہیں وہ کوئی نشہ نہیں ہے، جبکہ ٹی وی اس پہ، میڈیا اس پہ بات کر چکا ہے بے شمار موقعوں پر کہ یہ جو شیشہ ہے یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے. تو نشہ چاہے وہ شراب میں ہوتا، عزیز میاں قوال کہہ گئے کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. اور مسلمان لگتا نشے میں ہی ہے، چونکہ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوتی تو یہ ان باتوں کو ایک لسٹ بنا لیتا کہ یہ باتیں حلال ہیں اور یہ باتیں حرام ہیں. بس ہمیں حلال کی طرف جانا ہے، یہ نفع نقصان کو نہیں سوچنا. اور اس کمپیوٹر میں یعنی آپ کے دماغ میں جب کوئی فتنہ فساد یا فتور یا ڈھیلا پن یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ کو پھر کوئی نہ کوئی اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبھی سگریٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی نسوار کھانا پڑتا ہے، کبھی پان کھانا پڑتا ہے. حالانکہ ان باتوں میں رکھا کچھ نہیں ہے. پان از ناٹ حرام، لیکن سگریٹ اور شراب دونوں حرام ایکٹیویٹی ہیں. اور ظاہر ہے بڑے بڑے عالم بھی پی رہے ہیں. تو یہ چونکہ ظاہر ہے جیسے کہہ لیں کہ بہت سی حرام ایکٹیویٹی ہیں جس کو معاشرے نے قبول کر لیا ہے. جیسے رشوت ہے، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. پھر یہ کیوں یہاں پر لی جا رہی ہے؟ دینے والا بھی مسلمان، لینے والا بھی مسلمان، تو ان کو کسی قسم کا خوف ہے ہی نہیں. کیا سمجھتے ہیں لوہے کے بنے ہوئے ہو، جاؤ گے تو آخر کہیں نہ. تو واپسی چونکہ ہونی ہے، آج نہیں تو کل، اور آپ کے سامنے دنیا مر رہی ہے. تو کوشش کر کے توبہ کر لیں. توبہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لینا کافی ہے. پڑھنے کا اپنا ثواب ہوگا، لیکن توبہ کا مقصد ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھ کر سگریٹ چھوڑ سکتا ہے تو یہ مجھ پر احسان ہوگا. اگر احسان کرنا چاہتے ہو، نیکی کرنا چاہتے ہو اور ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں وہ شراب پینا چھوڑ دیں. بلکہ کوشش کریں کہ اپنے حلقے میں اس بات کا پرچار کریں کہ جب ایک چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی تو پھر آپ کس کے پجاری ہو، کس کے پیچھے چلنے والے ہو، کس کی پیروکار ہو. تو لگتا تو یہ ہے کہ بظاہر مسلمان ہو لیکن شیطان کی پیروی کر رہے ہو. چونکہ شیطان ایسی ایکٹیویٹی کرا سکتا ہے، وہی دماغ میں خلل ڈال رہا ہے. تو وہ آپ کو یہ بھی نہیں سمجھنے دے رہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے وقت کے اپنی اپنی قوموں کو سمجھانے آئے تھے، بتانے آئے تھے، توحید اور رسالت دینے آئے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہے اور اس میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، رسالت کو تسلیم کرنا ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر مسلمان ہو کر زندگی گزارنی ہے. جبکہ دنیا میں تقریباً 78% یا 80% کافر لوگ ہیں، نان مسلم ہیں. تو ان نان مسلموں کو کیا یہ بات سمجھانا مشکل ہے؟ اٹس اے 2 minutes گیم جو میں بتانا چاہتا ہوں. لیکن شیطان کبھی بھی سمجھ نہیں دے گا. کوئی نشے میں ہو، کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو زمین جائیداد کا ہے، کسی کو گاڑیوں کا ہے، کسی کو اپنی اولاد کا نشہ ہے. وہ کہتا ہے میرے 10 بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے 15 بچے ہیں، کوئی کہتا ہے میری 4 بیویاں ہیں، میں نے 9 شادیاں کی ہیں، میں نے 10 شادیاں کی ہیں. تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. زندگی لائف از اے ٹیسٹ ان فیکٹ فار ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. یہ ٹیسٹ ہے. آج جو کچھ بو گے کل کٹو گے. تو میں اپنے دوستوں سے اور سننے والوں سے، اپنے پیاروں سے، پوری دنیا کے انسانوں کو
دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج سے شراب اور سگریٹ نوشی کے تمام بزنس سے اپنا کنارہ کشی کریں. رزق اللہ نے دینا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ فضل کر دیں گے. وہ ایک در بند ہوتا ہے 70 کھل جاتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر ہم پاکستان میں اس بینکنگ سسٹم کو, سودی نظام کو پروموٹ نہ کرتے تو کوئی سارے گورے آ کے یہ بینک تھوڑی چلا رہے ہیں. اس کا چیف بھی مسلمان ہے, تو اس کے اندر جتنے کام کرنے والے ہیں ان کو کسی نے نہیں سمجھایا. مجھے تو ایک دفعہ میں نے اپنے بزرگوں کو لکھ دیا جب میں نے بینک جوائن کیا, کہ میں بڑا خوش تھا بظاہر کہ بینکوں میں مطلب ایک ٹو ٹار ہوتی ہے کہ انسان بینک میں لگ گیا ہے اور میں یہ لگ گیا ہوں. تو میں نے جب ان کو لکھا تو 2 مہینے بعد مجھے خط واپس آیا تھا. جواب اس وقت خطوط کا ہی ٹائم تھا, اب تو ایس ایم ایس ادھر بھیجو ادھر مل رہا ہے, چاہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں. ایون دین آپ کو نہیں سمجھ آ رہی بات. جتنی مرضی میں تقریریں کر لوں, اس وقت تقریباً 570 ویڈیوز میں ڈال چکا ہوں, لیکن آپ کے سوال وہیں کے وہی ہوتے ہیں. وہی جو بات پہلے دن پہلی ویڈیو میں سمجھائی تھی وہ آج بھی وہی آپ کرتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. اور یہ چونکہ جو آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, نفس لگا ہوا ہے, دنیا لگی ہوئی ہے, مخلوق خدا لگی, یہ آپ کو سمجھنے نہیں دے گی. آپ کو ایسے سلیقے سے لے کے جائے گی کہ جیسے بس ان سے اچھا ہے ہی کوئی. تو جب میں نے بینک جوائن کیا تو 2 مہینے میں جواب آ گیا کہ کچھ بھی کر لو, جو آپ کو تنخواہ ملے گی وہ انٹرسٹ سے ملے گی اور سود حرام ہے, اس لیے آپ کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے اگلے مہینے اسی دن ریزائن کیا. 1 مہینہ ٹائم تھا, مجبوراً 3 مہینے میں گھر آ گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ میں کو بھوکا مر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دا بیسٹ کلاس فرسٹ کلاس لائف گزارے, فرسٹ کلاس. اور جو بھی آتا ہے اللہ کے فضل سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, جو بھی آتا ہے. اور جو بھی خیال لے کر آتا ہے, جو بھی دھیان لے کر آتا ہے, جو بھی گمان لے کر آتا ہے, جو بھروسہ کر کے آتا ہے, جو امید لے کر آتا ہے, وہ اللہ پوری کر دیتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے جب تقوی اور پرہیزگاری ہے, متقی ہونا, توکل کرنا, اٹس ناٹ ایزی جاب. اس دنیا میں رہنا ہے, اس دنیا میں اتنا فتنہ فساد پھیل چکا ہے, اتنا بے ایمانی آ چکی ہے کہ آپ نیک ہو کے جی نہیں سکتے. آئی نو ویری ویل اٹس ناٹ ایزی. لیکن اگر جیسے ہم جی رہے ہیں, آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں نا, جہاں سے ہم کھاتے ہیں ہم آپ کو کھلاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حرام کے کاموں کو چھوڑ کے آپ کو روٹی نہیں ملے گی تو یو کین کم ٹو NCC. NCC ول پرووائڈ یو آل, روٹی, کپڑا, مکان, ایوری تھنگ. ابھی مینا جی زندہ ہیں, راجہ محمود زندہ ہیں, ہم سب مل کر, ہمارا جو ڈاکٹر کامران اصغر شیخ زندہ ہے. ابھی اچھے دوست, اچھے دنیا میں لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا یہ فضل و کرم چل رہا ہے. تو رادر دین کہ ہم بچتے اور اولاد جو ہے وہ وہاں شرابیں پی رہی ہے, اور ان کے لیے یہ مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب کبھی پھنسے نا, لگ پتہ جائے گا. ایک بات بس آپ سے کر کے پھر اجازت لیتا ہوں, مجھے کرنی تو نہیں چاہیے لیکن میں بہت مجبور ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہندوستانی کہیں بھی ہو تو وہ ہندوستانی ہوتا ہے, چاہے وہ یورپ میں ہو, وہ کہیں بھی ہو, ہندوستانی ہوتا ہے. تو اسی طرح پاکستانی جو ہے وہ کہیں بھی ہو وہ پاکستانی ہوتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی واردات ڈالنے سے باز نہیں آتا ہے. اور اٹس ہیپننگ. اسی وجہ سے دنیا میں ہمارا جو کردار تھا وہ کردار نہیں رہا, وہ جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہوا, اور لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. ایون کہ آپ سعودی عرب بھی حج کرنے بھی جائیں گے, عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کے نیفے تک تو چیک ہوتے ہیں, کالر چیک ہوتے ہیں, جوتے چیک ہوتے ہیں, ہر چیز کو چیر پھاڑ کے دیکھا جاتا ہے. مسلمان پہ اب بلیو نہیں کر سکتا. ایک بات کر کے بس پھر اجازت لیتا ہوں, ہوپ فلی کہ یو گاٹ دی آئیڈیا کہ شراب سے بھی جان چھڑانی ہے, اسموکنگ بھی ایز ڈینجرس ایز دا شراب از. مطلب میں میڈیکلی ہم بات نہیں کر رہے تھے, ہم سائنٹیفکلی بات نہیں کر رہے تھے, ہم تو پیار اور محبت کی بات کر رہے تھے کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ تمام حرام کاموں سے بچے بس. اور ظاہر ہے اس وقت میں ایک دوست ہیں جن کا نام آفتاب حسین ہے, انہوں نے ہالینڈ سے مجھے ایک دفعہ کوئی 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے مجھے فون کیا, انٹرنیٹ سے انہیں معلوم ہوا, اور ان کی گفتگو اچھی تھی. کہنے لگے کہ میں یہ آپ کی جو سوان حیات ہے, ہسٹری ہے, اس کو میں جاننا چاہتا ہوں. مجھے بڑیلا شریف کے بزرگوں سے اور بابو جی سے بڑی عقیدت ہو گئی ہے, میں نے نیٹ پہ دیکھی ہیں, تو آپ مہربانی کریں مجھے کچھ. تو میں نے ان سے سیدھی بات کی کہ یہ 1000 روپے کی کتاب ہے, ایک انوار حفیظ, اس میں ساری ہسٹری ہے ہمارے سلسلے کی. اگر آپ چاہتے ہیں تو پیسے بھجوا دیں, میں آپ کو ایک کتاب بھیج دوں گا. انہوں نے کہا جی کہ وہ
کہتے تو سب ہیں، لیکن پاکستانیوں کا حال یہ ہے کہ وہ سال سال لگا دیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، چیز بھی نہیں بھیجتے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں باہر سے ٹرینڈ ہوں، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں، تو میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن آپ کو آج ہی کتاب بھیجتا ہوں۔ تو اتفاق سے میں نے یہاں پہ 2-4 کتابیں جو ہیں ایڈوانس میں رکھی ہوتی ہیں اپنے پاس، اپنے پیرخانے سے لا کر، تو اسی دن ہم نے ایمرجنسی میں کہہ لیں کوریئر سروس کو کتابیں دے دیں، ایڈریس لکھ لیا اور آفتاب صاحب کو بھیج دیا۔ آفتاب صاحب نے پرومس کیا کہ جیسی کتابیں مل جائیں گی میں پیسے بھیج دوں گا، اور پھر وہ غائب ہو گئے، کتابیں وہاں پہنچ گئیں۔ ہم نے بڑا رابطہ کیا، اور جب انہوں نے رابطہ کیا تو پھر یہ پرومس کیا کہ میں کتاب رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک آپشن یہ بھی نکالی تھی کہ چونکہ وہ پیسے نہیں بھیج رہے تھے کہ چلو وہ کتاب میرے جو ہالینڈ میں یا UK میں دوست ہیں ادھر بھیج دیں، تاکہ ہمارا کوئی آپس میں کلیش نہ پیدا ہو اور کوئی برائی کا عنصر نہ، چونکہ چیز ہے ظاہر ہے ایک ان کو ضرورت تھی، پڑھنا چاہتے تھے، ہم نے بھجوا دی، غلطی کی ہم نے کہ بغیر پیسوں کو بھیج دی۔ تو انہوں نے بہرحال آج تک پیسے نہیں بھیجے۔ پھر 1 مہینے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں وہ کتاب رکھنا چاہتا ہوں، میں بس اگلی جمعرات کو بھیج دوں گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے آفتاب صاحب نے ابھی وہاں یورپ میں رہ کر، ہالینڈ میں رہ کر، ابھی اس کی 26 سال عمر ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس نے بات تو بڑی اچھی کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ جو اس نے طریقہ اختیار کیا دیٹ از ناٹ فیئر۔ تو لگتا یہی ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ باہر جا کر بھی مسلمان نہیں رہتے، یا ان کی رگوں میں کیا یہ عادتیں ہیں، کیا 4-5 ہزار روپے وہ اگر ہمارے بچا لیں گے تو کیا کر لیں گے وہ اس سے۔ تو لیکن احتیاط سے کام لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں سیدھا سادہ آدمی ہوں کہ میں نے ان کی اس بات پر ہی تو ان کو کتابیں فوراً بھیج دیں، ورنہ میں بھی باہر سے ٹرینڈ ہو کر آیا تھا کہ جب تک کوئی پیسہ نہ دے، چونکہ یہاں کسی پہ بھی بھروسہ کرنا آج مناسب نہیں رہا۔ اور آفتاب حسین نے یہ بات کر کے، اور ظاہر ہے میں نے کافی کالز کی ہیں، میسیجز بھیجے، SMS بھیجے، لیکن انہوں نے کوئی رسپانس دینے سے بھی گریز کیا۔ تو بہرحال بابو اگر یہاں نہیں تو آخرت میں صحیح، پیسے تو ایسا چھوڑنے کو نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم نہ کسی کا 1 پیسہ رکھتے ہیں، نہ اپنا 1 پیسہ چھوڑتے ہیں۔ اگر یہاں نہ ملا بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو ذرا سبق تو سکھائیں کہ جو باتیں تو اتنی بڑی کرتے ہیں کہ جی پاکستانی لوگ ایسا کرتے ہیں، تو وہ خود ہالینڈ سے ٹرینڈ ہو کر بھی انہوں نے پیسے نہیں بھیجے، ایون ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتے، ایون وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے، اور ان کو شاید ڈر نہیں رہا کسی بھی بات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا ڈر، اپنا خوف عطا کریں، اور وہ رستہ عطا کریں جو اللہ کو پسند ہے، ان رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنائیں جو اللہ کو پسند ہوں، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو زندگی عطا فرمائی، مالک ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک دوست اور بھی ہیں میرے جو وہاں شراب پیتے ہیں یورپ میں، نام لینا ان کا مناسب نہیں ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ یوتھ جو ہے شراب پی کر پھر ظاہر ہے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، پھر وہاں کا جو قانون ہوتا ہے وہ پھر پکڑ کے لے جاتے ہیں، پھر جرمانہ۔ تو یہ جو ایک شراب کی بوتل ہے یہ ان کو شاید سم ٹائمز $50,000 میں پڑ جاتی ہے، اور گھر کا جو سکون ہے وہ برباد ہوتا ہے، جو اعتماد ہوتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو تمام وہ دوست جو باہر رہتے ہیں، مسلمان ہیں، شراب سے ریلیٹڈ اور انٹرسٹ سے ریلیٹڈ، سود سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنسز ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ میک دا لائف بیکم دی لائن، جیو تو شیروں کی طرح، مرو تو شیروں کی طرح۔ تھینک یو ویری مچ۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔